تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں انقلاب آیا تھا، اور وہ انقلاب آیا تھا ایم کیو ایم کے ذریعے. اور میرے جو الطاف حسین صاحب تھے، آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا ایسا بڑا سیاسی لیڈر ہے یا کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے جس نے بسوں میں سفر کیا ہو لٹک کر، جس نے دھکے کھائے ہوں. یہ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کے طور پہ جس نے زندگی گزاری. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب ایک پارٹی بنائی اور ان کی پارٹی کو ایک مقبولیت حاصل ہوئی، تو پہلی مرتبہ پاکستان میں صوبائی اسمبلی کو جو ٹکٹ دیے گئے وہ ایسے نوجوانوں کو دیے گئے کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، جو بالکل پیدل تھے. اور باہر الیکشن لڑنے کے لیے تو کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو ان کی جیب میں بس کا کرایہ نہیں ہوتا. لیکن جب انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی بنے. اور اس کے بعد پھر یہ انقلاب بھی آیا کہ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، بالکل جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، وہ ان کی نمائندہ جماعتیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی، عمران خان صاحب کون سے ان کو کوئی وہ بس میں لٹکتے ہوئے کو سفر کیا یا پھر بہت ہی نیچے سے وہ اوپر آئے. پھر انہوں نے بھی آنے کے بعد کیا کیا، یہ سارے لوگ جو مختلف پارٹیوں میں تھے ان کو سارے وہی بڑے جاگیردار وڈیرے جو الیکشن جیت سکتے تھے یا جو کسی طرح کی جو ہے وہ ان کو فائدہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انقلاب تو آیا تھا ایم کیو ایم کے ذریعے، الطاف حسین کے ذریعے. یہ ایسا انقلاب تھا کہ جس کے نتیجے میں یعنی وہ لوگ جو تصور نہیں کر سکتے تھے وہ اسمبلیوں میں پہنچے. پورے پاکستان کے لوگوں کو حیرت ہوئی جب پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک یونیفارم کے طور پر انہوں نے اپنا وہ کرتا پاجامہ پہن کے سارے ارکان اسمبلی، اور پارلیمانی لیڈر تھے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب، تو لوگ بڑے پورے ملک میں ایک عجیب ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. الیکشن ہوتے تھے اور لوگ بڑی شیروانیاں پہن کے یا سوٹ پہن کے یا جو بھی تھا، لیکن کوئی اردو اس قسم کی ایک شناخت نہیں ہوتی تھی جو ایک شناخت جا کے جو ہے ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں پیش کی. تو پورا اسلام آباد حیران رہے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور جن کے بعد ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی گاڑی نہ اپنی کوئی کنوینس، وہ اسی طرح پوسٹر میں بیٹھ کے جو ہے جا کے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس میں شرکت کی. اور اسمبلی میں بھی جب ایم پی ایز آتے تھے تو وہ کسی برابر والے سے یا کسی دوست سے لفٹ لے کے کہ یار مجھے اسمبلی چھوڑ دینا، مجھے آج اجلاس میں جانا ہے. تو یہی تو انقلاب تھا نا، اور کیسے انقلاب، لیکن اس کو طاقت کے زور پہ کچل دیا گیا. اور آج جو ہے وہ انقلاب نام کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیسے سوچ سکتے ہیں. جو لوگ جس طرح ایم کیو ایم کے ذریعے فٹ پاتھ سے ایک دم اسمبلیوں میں پہنچ گئے تھے، تو یہی تو انقلاب تھا. تو اس سے تو خوف